کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سپریم کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں. احتجاجی مظاہرے میں سہیل افریدی نے جوائن کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کو. اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں پہ احتجاج جاری ہے اور رجسٹرار سے بھی ابھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وکلاء کی. یہ دیکھیں اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے میں. پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھنا ہوگا تحریک انصاف کیا لاہے عمل اختیار کرتی ہے. ابھی گفتگو بھی کی جائے گی, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں. جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. بطور انسان, بطور قیدی, بطور سابق وزیر اعظم ان کے حقوق ہیں. پاکستانی قوم کے دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں. ان کی آنکھ کا عرضہ تو تھا ہی, اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین, ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں, بشرا بی بی سے ملیں اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ ہے, ہم سیاست ضرور کریں گے. سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت, بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں. اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. ILF کے وکلاء اور خان صاحب سے, جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں. ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب علی محمد خان صاحب MNA ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو, جناب نغاری صاحب کو, اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال, قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی, یہ مانگ کی کہ یہ حق ہے خان صاحب کا, ان کی بہنوں کا, ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو, ان کے معالجین کی, بہنوں کی, وکلاء کی. تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے, ہمیں ایشورنس دی ہے, قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں, جن میں ڈاکٹر عزبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے, میری بھی ایک پٹیشن ہے, یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز لسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائے گی. تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی, پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے. یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں, تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے. خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی, وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی. یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں. لیکن پچھلے 1.25 سال سے, 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے, ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے. سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے. وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو, ان کی بہنوں کو, ان کے وکلاء کو, ان کے رفقا کو دو تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے, اپنی جو مانگ ہے, قوم کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی, ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے.
माजी में हमें इसी अदालत से खान साहब के हवाले से रिलीफ मिल चुकी है। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब को भेजा गया जिससे उनकी आंख की जो सूरत हाल थी वो सामने आई और हमें मालूम हुआ कि खान साहब से क्या सलूक हो रहा है जेल में। अब हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब के साथ वो वहशियाना सलूक नहीं होगा जो माजी में होता रहा। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम ये मुकदमा लड़ेंगे और पूरी सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें पा रहे हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते, और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए, ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट ख़रीदे हैं, जजीरे ख़रीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे, आप ही हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप ही जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निज़ाम के लिए नफ़रत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊँगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सुना, और ये यकीन दहानी राजा साहब को मुझे कराई है कि नेक्स्ट वीक उज़्मा आपा और सलमान राजा साहब के जो पिटिशंस हैं और बाकी 3 पिटिशंस और 5 पिटिशंस मिला के अगले हफ्ते ये लगाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करूँगा, हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये कहूँगा